یہ ہے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان تابعیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. یہ بازو کی قوت سے یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے کرم سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہے. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب اللہ عطا کرتا ہے تو پھر اللہ ہی عطا کرتا ہے اور اس کے سوا کون عطا کرنے والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ ہی عطا کرنے والا ہے. یہ مخدوم صاحب کی شان تابعیت ہے اور یہ آپ کی ایک انفرادی شان ہے جو ہندوستان کے اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی. اس مخدوم صاحب کی شان. اور مخدوم صاحب پھر وہ ہستی ہے کہ آپ کا ارشاد واضح طور پہ موجود ہے, فرماتے ہیں جو میری چوکھٹ پر آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. جو میری چوکھٹ پر آئے گا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. اور میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے عرض کروں کہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ جن کو جہانگیر کا خطاب عطا کیا گیا. جہانگیر, بہت سارے القابات ایسے ہوتے ہیں کہ اہل ظاہر جس سے متفق نہیں ہوتے, جیسے داتا, دینے والا. بھئی دینے والا تو صرف اللہ ہے, تو یہ کیسے داتا ہو گئے؟ غریب نواز, غریبوں کو نوازنے والا تو اللہ ہے, یہ کیسے غریب نواز ہو گئے؟ تو مولانا بھی تو صرف اللہ ہے, تو پھر آپ اور ہم کیسے مولانا ہو گئے؟ بلکہ غریب نواز اللہ ہے یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہے, داتا صرف اللہ, یہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے. الفاظ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہی داتا ہے, اللہ ہی غریب نواز ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن قرآن میں یہ ضرور ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, یہ اللہ تو ہی مولانا ہے. تو بھئی جب اللہ غریب نواز ہے تو کوئی غریب نواز نہیں ہو سکتا, اللہ داتا ہے تو کوئی داتا نہیں ہو سکتا, تو پھر اللہ بھی تو مولانا ہے. اور قرآن میں یہ سورہ بقرہ کی اختتامی آیت ہے, بالکل آخری آیت. کیا بھئی انتقال ہوتا ہے تو ہم قبر پہ نہیں سنتے جب آمن الرسول پڑھتے امام صاحب, کیا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, اللہ تو مولانا ہے اور کافروں پر تو ہماری مدد فرما. تو اب یہاں پر آ کر گاڑی اٹک جائے گی کہ جب اللہ مولانا ہے تو کسی کو مولانا نہیں کہہ سکتے, یہ تو شرک ہوگا. لیکن یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کا علم بہت سطحی ہو. یاد رکھیے اللہ مولانا ہے ذاتی اعتبار سے, کسی کے بنائے بغیر اللہ مولانا ہے, وہ خود سے مولانا ہے. اور جو دوسرے لوگ مولانا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. اب سمجھ میں آیا؟ پہلے نہیں تھے, پھر ہوں گے, پھر نہیں ہوں گے, لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہی رہے گا. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو غریب نواز خود سے غریب نواز نہیں ہے, اللہ کی عطا سے ہے. داتا اپنی خود سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا سے ہے. یہ عطائی اور ذاتی کا فرق ہے. اور پھر اللہ اپنی شان کے مطابق ہے اور یہ اللہ کی عطا سے ہے. بندے اور خدا میں کوئی تقابل ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے ہی آپ کو لقب دیا گیا جہانگیر کا, تو ایک صاحب کو ہضم نہیں ہوا. حالانکہ یہ جہانگیر کا لقب بھی خود سے نہیں دیا, خود سے لیا نہیں تھا, بلکہ کسی مرید نے بھی نہیں دیا تھا, کسی خلیفے نے بھی نہیں دیا تھا. آج کل تو چھوٹے لوگ بڑوں کو لقب دیتے ہیں, چھوٹے لوگ بڑوں, پہلے ایسا ہوتا تھا بڑے لوگ چھوٹوں کو لقب دیتے تھے. الٹی گنگا بہ رہی ہے. مرید لوگ پتہ نہیں جو چاہتے ہیں پیر کو کیا سے کیا بنا دیں, شاگرد لوگ پتہ نہیں استاد کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. حالانکہ لقب کون دیتا ہے؟ بڑے دیتے ہیں اپنے چھوٹوں کو. اور اب الٹ ہو گیا, چھوٹے لوگ جو جی میں کہنے لگتے ہیں. بہرحال تو مخدوم صاحب کو جب لقب دینے کی بات آئی تو آپ کے پیر و مرشد سوچنے لگے کہ میں ان کو لقب کیا دوں. بہت غور کیا, سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا لقب دوں. بالآخر صبح ہوتے ہوتے خانقاہ کی در و دیوار سے آواز آئی جہانگیر جہانگیر جہانگیر. یعنی یہ لقب بھی غیبی تھا کہ ان کو جہانگیر کا لقب دیا جائے, تب آپ کا لقب ہوا جہانگیر. اس طرح آپ کا نام پورا ہوتا ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. سمنان کے رہنے والے تھے, ایران کے, اور حسینی نور بخشی سادات میں سے تھے. تو ایک صاحب نے کہا آپ جہانگیر کیسے ہو سکتے ہیں, جہانگیر تو کسی انسان کا لقب نہیں ہو سکتا. تو مخدوم صاحب نے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ لقب میرے پیر نے دیا ہے اور غیبی اشارے پر دیا ہے. جو بھی آپ کو سمجھانا تھا سمجھایا. پھر وہ بحث ہی کرنے لگا, کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کٹ حجتیاں کرنا, بحث کرنا. وہ بحث ہی کرنے لگا. تو بحث بڑھتی جا رہی تھی, مخدوم صاحب سمجھائے جا رہے تھے. بالآخر یہ ہوا کہ مخدوم صاحب کو آ گیا غصہ, اور غصے میں آپ نے فرمایا مولوی میں
जहांगीर भी हूं, मैं जहांगीर भी हूं और जागीर भी हूं, कि मैं जहांगीर भी हूं और जान लेने वाला भी हूं। तो जैसे कहा ना कि मैं जहांगीर भी हूं और जागीर भी हूं, जैसे कहा कि मैं जान लेने वाला भी हूं, पट से वो जमीन पे गिरा और तड़प तड़प कर मर गया और उसकी रूह निकल गई। ये मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह, यानी अगर अता करना जानते हैं तो छीनना भी जानते हैं। बड़ी हस्ती है, बड़ा मकाम है, औलियाए हिंदुस्तान के अंदर सिलसिले चिश्तिया के बड़े बुजुर्गों में से है। और मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे सिलसिले में क़यामत तक जो लोग दाखिल होंगे, अल्लाह तबारक व तआला की अता से मुझे ये बशारत मिली है कि वो सबको मैं अपने साथ जन्नत में लेकर के जाऊँ। आपने बहुत बातें फरमाई है मखदूम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। अल्लाह ताला हमें मखदूमी फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं, और मैं उर्स के मौके पे अक्सर तो बातें करता ही हूँ और आप सुनते रहते हैं। और आज हमारी ये खुशनसीबी है, ये उन्वान आज छेड़ने की वजह ये थी कि मखदूम साहब के जब वो शहज़ादे और वहाँ के सज्जादा नशीन हमारे दरमियान आए। हम लोग कितने खुशनसीब हैं ना कि मालेगांव में हमारे यहाँ बुजुर्गान दिन की आमद होती रहती है। अक्सर व बेशतर आप कभी हुजूर सरकार कला की ज़ियारत किए हैं, कभी हुजूर शेख आज़म की ज़ियारत किए हैं, और कभी आपने जो वो कायदे मिल्लत सैयद महमूद अशरफ साहब की ज़ियारत की, कभी शेखुल इस्लाम हुजूर सैयदी मदनी मियाँ साहब, कभी हुजूर गाजी मिल्लत की ज़ियारत की। असल में ये जो ख़ानदान है मखदूम साहब का ख़ानदान, चूँकि मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं फरमाई थी, आप अपने भांजे सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन को आपने गोद लिया था, और सैयदी अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन के 4 शहज़ादे थे और जिनसे आपकी जो वो नस्ल आगे बढ़ी। उसमें से हज़रत बड़े साहबजादे शाह हसन थे, और छोटे उनके बाद दूसरे साहबजादे हज़रत शाह हुसैन थे। तो शाह हसन के जो औलाद हैं उसी में हुजूर सरकार कला रहमतुल्लाह अलैह का खानवादा है, जो सैयदी आला हज़रत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह, और शाह हुसैन की जो औलाद हैं उनमें से हज़रत का ख़ानदान है। ये एक ही ख़ानदान है। और मखदूम साहब ने फरमाया अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद मेरी ही औलाद है। और मखदूम साहब फरमाया करते थे कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद जब भी दीन की खिदमत के लिए यहाँ से निकलेगी मैं उनके साथ साथ रहूँगा। अगर इस कॉल को हम सामने रखें कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद जब दीन के लिए अपने घर से निकलेगी तो मैं उनके साथ साथ रहूँगा, चूँकि हम लोग तो दलील नहीं देखते ना, हम तो इश्क के बंदे हैं। मखदूम साहब ने क्या कहा, अब्दुल रज़्ज़ाक़ की औलाद जब घर से दीन के लिए निकलेगी तो मैं उनके साथ साथ रहूँगा। तो आज हम ये कह सकते हैं कि यहाँ मखदूम साहब मौजूद हैं। मखदूम साहब ने बोला ना कि वो निकलेंगे तो मैं उनके साथ साथ रहूँगा। तो ये आए दीन के लिए, तो गोया कि इनकी शक्ल में हज़रत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनके फ़यूज़ व बरक़ात हैं। खुश नसीब है हम लोग, अल्लाह ताला से दुआ है। मखदूम साहब का एक कौल मुझे याद आया। मखदूम साहब फरमाते हैं कि बुज़ुर्गों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि बुज़ुर्गों के चेहरे की ज़ियारत करना वो इबादत है कि जब ये बुज़ुर्ग लोग चले जाएंगे, अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे, तो फिर ये इबादत की, हर इबादत की क़ज़ा है, बुज़ुर्गों की ज़ियारत की क़ज़ा नहीं है। हर इबादत की क़ज़ा है, बुज़ुर्गों की ज़ियारत की क़ज़ा नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये इबादत छूट गई फिर कज़ा कर लें, जैसे अल्लाह ना करे। मैं कोई तकाबुल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। मखदूम साहब का कौल, फजर छूट गई, ज़ोहर में पढ़ लो कज़ा हो गई, ज़ोहर छूट गई असर में पढ़ लो, है ना, रोज़ा छूट गया फला दिन रख लो कज़ा हो गया। लेकिन बुजुर्ग की ज़ियारत करो, अब वो कब्र में चले गए तो इसकी कज़ा क्या है? जिसका चेहरा देखोगे तो उसका चेहरा देखने का सवाब मिलेगा ना, मखदूम साहब को देखने का सवाब तो नहीं मिलेगा, गरीब नवाज को देखने का सवाब तो नहीं मिलेगा, है ना, इसी तरह से बंदा नवाज को देखने का सवाब तो नहीं मिलेगा। तो क्या फरमाते हैं, बुजुर्गों के चेहरे की ज़ियारत किया करो। क्यों? इसलिए कि ये वो इबादत है कि जब ये बुजुर्ग चले जाए तो फिर उसकी कज़ा नहीं हो सकती। और मखदूम साहब का एक कौल और है जिस पर मैं बहुत अमल करता हूँ, आपको भी कहता हूँ, उसकी बहुत बरकतें। कहा किसी भी शहर में जाओ तो मालूम करो कि वहां जमीन के ऊपर बुजुर्ग कौन है और जमीन के अंदर बुजुर्ग कौन है। किसी शहर में जाओ, इलाके में जाओ तो क्या करो, मालूम करो कि वहां जमीन के ऊपर कौन बुजुर्ग है और जमीन के अंदर कौन बुजुर्ग है। तो जो जमीन के ऊपर हो उनसे भी मुलाकात किया करो, और जो जमीन के अंदर हो उनसे भी, उनके मजार पर भी हाजिरी दिया करो। और फिर फरमाते हैं जब बुजुर्गों से कुछ लेना हो, कितनी प्यारी बात फरमाई, जब बुजुर्गों से कुछ लेना हो तो उनके पास खाली हाथ ना जाया करो। जब तुम खाली हाथ नहीं जाओगे तो खाली हाथ वापस भी नहीं आओगे, ये फरमाया। तो जो अंदर चले गए उनके पास भी जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ अपनी हैसियत के मुताबिक। बुजुर्गों को कोई लालच नहीं है
یہ محبت کا ایک انداز ہے. تو پھول لے کر جاؤ, عطر لے کر جاؤ, خوشبو جو اندر ہے ان کے لیے لے کے جاؤ, اور جو اوپر ہیں ان سے بھی ملو, تو کچھ نہ کچھ لے کر کے ملو. تو کہتے ہیں مخدوم صاحب خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے تو خالی ہاتھ واپس بھی نہیں آؤ گے. مخدوم صاحب نے یہ بات کہی. پھر ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں بزرگوں کی زیارت کی اور ہزاروں بزرگوں سے آپ نے ملاقات فرمائی. یاد رکھنا یہ صرف زیارت کا معاملہ ہے, میں آپ کو کوئی غافل نہیں کرنا چاہتا. ایک بہت بڑے ظالم بادشاہ کی جب موت ہوئی تو کسی نے دیکھا کہ وہ بخش دیا گیا, تو کہا تیری بخشش کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے ایک بزرگ کی زیارت کی تھی, انہی کے صدقے میں مجھے بخش دیا گیا. بزرگوں کی زیارت. ارے اب آپ سوچیں گے کہ یار یہاں ایک بڑا مسئلہ آ گیا شک کا, شیطان تو بڑا شک ڈالنے والا ہے. اب بزرگ کون ہے؟ بزرگ کون ہے؟ تو یاد رکھیے آپ بزرگوں میں دو چیزیں دیکھا کریں, تیسری چیز جھانکنے کی ضرورت نہیں. ایک تو وہ ایمان والا صحیح العقیدہ ہو, نمبر دو وہ حرام کام اعلانیہ نہ کرتا ہو. دو چیزیں دیکھو, اسے بزرگ مان لو. اگر بزرگ ہے تو فیض ملے گا, اور اگر نہیں ہے تو ماننے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بزرگ سے واسطہ کرا کر فیض عطا فرمائے. بلکہ کبھی کبھی کسی کو آپ نے بزرگ گمان کیا, آپ کے گمان پر ہی اللہ اس کو بزرگی عطا فرما دیتا ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ایک مرتبہ ایک شخص پیر کو ڈھونڈنے نکلا تو بہت پریشان ہوا, پیر کدھر ملے گا کدھر ملے گا کدھر ملے گا. تو اتفاق سے وہ شخص آیا غوث پاک کے پاس. دیکھیے لوگ بھی کیسے ہوتے. تو عرض کیا حضور میں پیر کی تلاش میں ہوں, مجھے پیر چاہیے, آپ بتائیں میں کس سے مرید ہوں. سرکار غوث پاک, اب وہ لوگ یہ تھوڑی تھے کہ چلو چلو ادھر ہی آ جاؤ, آؤ یہیں مرید ہو جاؤ, آتے جاؤ پھنستے جاؤ, ایسا تو نہیں ہے. مجھے سے ہو جاؤ ایسا تو نہیں, مجھے سے مرید. اب مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے تو کیا ہوا؟ ہاں بیٹا جاؤ, دیکھو کل صبح جو بغداد میں سب سے پہلے داخل ہو جائے اسی کا مرید ہوں. ٹھیک, جاؤ, تمہارا پیر مل گیا, تمہاری مشکل کل جو صبح. اتفاق ایسا ہوا, خدا کا کرنا, ایک شخص دیہات میں رہتا تھا, بیوی سے جھگڑا ہو گیا, جھگڑے میں غصے میں آیا, کہا میں گھر پہ رہوں گا ہی نہیں, اور راتوں رات نکل گیا. اب جیسی آیا بغداد شریف کی طرف تو شہر کا دروازہ, اس زمانے میں دروازے بند رہتے تھے, دروازہ بند تھا. وہ رات بھر ٹھنڈی میں باہر اکڑ کے بیٹھا رہا, غصے میں تو تھا ہی. جیسی دروازہ کھلا تو یہ دروازے پہ بیٹھے تھے جناب, کیونکہ غوث پاک نے جو کہہ دیا تھا جو صبح پہلے آ جائے اسی سے مرید ہو جانا. یہ اندر داخل ہوا, نہ کچھ پڑھنا آتا ہے نہ کچھ لکھنا آتا ہے, بیوی سے جھگڑا کر کے بغداد میں داخل ہو گئے. یہ پکڑ لیا, پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب, ماشاءاللہ پیر صاحب آگے مرید کر لو. یہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے؟ ایک بلا سے چھوٹا, یہ دوسری بلا تو نصیب ہو گئی. کیا یہ چل جائے یہاں سے؟ نہیں, غوث پاک نے فرمایا ہے کہ جو پہلے آئے گا اس سے مرید ہو جانا, آپ مجھے مرید کر لیں. ارے میں پیری مریدی نہیں جانتا, تو جائے یہاں سے, میں بیوی سے جھگڑا کر کے آیا ہوں. کہا نہیں, آپ ہی میرے پیر ہیں, آپ ہی میرے بزرگ ہیں. حضرت غوث پاک نے سلط خضر تشریف لائے تھے, فرمایا جاؤ, وہ ایسا ایسا مسئلہ وہاں پر ہو رہا ہے. میں نے کہا اور جا کر کے اس کو بزرگی کا قطبیت کا مقام عطا کر دو, اور کہنا اس کے خلوص دل کی برکت سے آپ کو مقام قطبیت عطا کی جاتی ہے, آپ اس کو مرید کریں اور اس کو بھی مقام عطا فرمائیں. یہ چیزیں بہت بڑی چیز ہے. تو میں بات اب ختم کرنے لگا ہوں کہ بزرگوں کی زیارت بہت بڑی چیز ہے, اور یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتی. ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ نماز استسقاء پڑھے, اور پڑھنے کے بعد جو ہے بہت دعائیں کی, بارش نہیں ہوئی. ایک دیوانہ جا رہا تھا, اس نے کہا لوگ پریشان کیوں ہیں؟ تو کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, استسقاء پڑھی, بہت دعائیں کی, بارش نہیں ہو رہی. اس نے چلتے چلتے بس اتنا کہہ دیا, اللہ جو تیری امانت میری آنکھوں میں ہے, اللہ جو تیری امانت میری آنکھوں میں ہے اسی کے صدقے بارش برسا دے. ایک جملہ ہے, کتنا سادہ ہے, جو تیری امانت میری آنکھوں میں اسی کے صدقے بارش برسا دے. بس بارش برس گئی. ایک دیوانے نے پیچھا پکڑ لیا, کیا امانت ہے آپ کی آنکھ میں بتاؤ گا؟ جا بھائی بارش ہو گئی, اب جا. نہیں چھوڑوں گا نہیں, آپ بتائیں کیا امانت ہے؟ تو فرمایا ایک مرتبہ میں نے حضرت امام حسن بصری کی زیارت کی تھی, تو ایک بزرگ کی ولی کی میں نے زیارت کی تھی نا, وہی امانت میری آنکھ کے اندر موجود ہے, تو میں اسی کے صدقے میں مانگتا ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے. ہماری آنکھوں میں بھی کئی امانتیں محفوظ ہیں, لیکن اس امانت کا ہم نے خیال نہیں کیا
کسی نے مفتی اعظمین کو دیکھا، کسی نے محدث اعظم کو دیکھا، کسی نے سرکار کلاں کو دیکھا، کسی نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا. یہ اللہ والوں کو دیکھا آپ نے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو دیکھا آپ نے. وہ امانتیں ہماری آنکھوں میں ہیں، لیکن ہم نے اس امانت کی قدر نہیں کی، اس کے ساتھ خیانت کی. بزرگوں کی زیارت بھی کی، پھر فلموں میں گندی پکچریں بھی دیکھی، فلموں کی گندی پکچریں بھی دیکھی، عورتوں پہ پاپ کی نظریں بھی ڈالی. اس لیے ان امانتوں کا مکمل فیض نہیں ملا. اگر بزرگوں کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو گے گندگی سے، انشاءاللہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو آپ بھی کہنا اللہ میں نے تو فلاں بزرگ کو دیکھا تھا، تیری اس امانت کا واسطہ. تو آج کے بعد ہم بھی یہ کہہ سکیں گے نا کہ ہم نے بہت ساری امانتیں آنکھوں میں رکھی ہے، تو سیدی سید مظہر اشرف مدظل العالی کی شکل میں بھی ایک اللہ کے نیک بندے کی زیارت ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ان کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی، کیونکہ یہ بڑی نسبت رکھتے ہیں. مخدوم صاحب رحمۃ اللہ